अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज 9 मार्च है और आज सदर पाकिस्तान का इंतखाब होना था। सुबह से टीवी पर हम देख रहे थे कि कौमी असम्बली में एक ड्रामा चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाज़ और इस्टेब्लिशमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 411 वोट हासिल किए और महमूद अचकज़ई ने 181 वोट हासिल किए। किस असम्बली से कितने वोट मिले इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बकौल इमरान रियाज साहब के इसमें हमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं जो जाली मैंडेट से इस असम्बली में आए हैं और ये सीरियस हो गए कि ये वज़ीर आज़म बन गए और ये सदर बन गए। देखिए, ये ताकतवरों का खेल है और ताकतवर चूँकि पर्दे के पीछे हैं, इसलिए वो सामने आके ये तो कह नहीं सकते कि जनाब हमने इन्हें बंदूक के ज़ोर पे जो है सदर मुंतखब करवा दिया। उन्होंने तो पीछे ही रहना है, लिहाजा इस किस्म की ड्रामे की तो ज़रूरत थी। तो इस होने वाले ड्रामे को आप, चूँकि ये ताकतवरों का खेल है और एक ड्रामा हो रहा है, तो इसे आप कॉमेडी समझ लीजिए। आज सारा दिन टीवी पे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता रहा जब ये कॉमेडी थिएटर हो रहा था, और आखिर में इसका सबसे अहम वक्त वो था जब ये तमाम लोग एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इनके चेहरों पे लिखा था कि ये इंतखाब जाली है, जिस तरह 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन जो है जाली था। आपने देखा कि पाकिस्तान के अवाम ने किस तरह से अपने आप को इन तमाम क़ुव्वतों से डिस्टेंस कर लिया था और कितनी खौफनाक शिकस्त दी थी इनको 8 फरवरी के इलेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद ताकत के ज़ोर पे जीते हुओं को असम्बली से बाहर किया गया, हारे हुओं को असम्बली में लाया गया, और अब उस ड्रामे का इख्तिताम जो है वो आज किया गया है। इस सारी सूरत हाल में मुझे फ़लस्तीन की सूरत हाल याद आ गई, मुझे गज़ा की सूरत हाल याद आ गई। दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत के बावजूद, 70,000 से ज़्यादा ज़ख्मियों के बावजूद 1.5 अरब मुसलमान जो हैं फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी करने में कामयाब हमें नज़र नहीं आते। हमें मुसलमान जागते नज़र नहीं आते। इसी तरह 25 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की, वो मुझे आज बेबस नज़र आ रहे हैं कि आवाम ने अपनी ताकत से, अपने वोट के हथियार से इन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्टेड लोग हैं, लेकिन ताकत की अंधी क़ुव्वत के सामने जो है हम सब बेबस हैं और ये सब इक़्तिदार में आ गए हैं। आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान में आज कौन लोग इक़्तिदार में आ गए, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो कौमी असम्बली के स्पीकर हों, और वो तमाम जो इनके हवारी इनके साथ हैं, इनमें से कोई शख्स भी इस काबिल नहीं है कि वो फ़लस्तीन के मसले पर फिर बहदिया कुछ कह सके। वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र, मुसलमानों का नुक्ता नज़र पेश करने के लायक नहीं है, लेकिन आज वो पाकिस्तान के बदकिस्मती से माई बाप बन गए हैं। लेकिन जिस तरह 1.5 अरब मुसलमानों के सोने के बावजूद फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि न वो शिकस्त मानेंगे, न वो हथियार फेंकेंगे, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम भी जो है अपना वोट का हथियार जो है उसे फेंकने को तैयार नहीं है। जब कभी भी
جس طرح بھی انتخابات ہوں گے عوام ان کو اسی طرح شکست سے دوچار کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر عوام اپنی طاقت سے، جس طرح آج طاقت سے ان سب کو زبردستی لایا جا رہا ہے، پھر پاکستان کے عوام اپنی حقیقی طاقت سے اپنے حقیقی نمائندوں کو اس اسمبلی میں بٹھائیں گے۔ اور جو یہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ یہ اسمبلی 5 سال تک چلے گی، یہ بات آپ میری یاد رکھیے گا کہ یہ اسمبلی 5 سال ہرگز نہیں چلے گی۔ یہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت وقت سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی۔ دوسری خبر یہ ہے جی، عمران ریاض خان کو آپ کو یاد ہوگا کہ 15 دن پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس الزام کے تحت گرفتاری سے بھی پہلے انہیں FIA کی جانب سے ایک نوٹس بھیجا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منفی مہم چلا رہے ہیں، اور عمران صاحب کو ایک دن پہلے FIA میں پیشی سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب انہیں پیش کیا گیا عدالت میں، تو انہوں نے کہا عدالت میں کہ مجھ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا گیا، اس مہم کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کیا گیا، لیکن پھر ان کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اور جب ریمانڈ کے بعد عدالت نے ریکارڈ طلب کیا پروسیکیوشن سے، تو کئی دن تک ریکارڈ ہی نہیں دیا گیا۔ جج صاحب نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو رہا کر دیں گے، لہٰذا بہت جلدی سے کچھ ریکارڈ پیش کیا گیا، لیکن عمران ریاض صاحب کو جیل بھیج دیا گیا۔ پھر ان کے وکیل نے ضمانت کے اپلائی کیا، اور پھر بالآخر انہیں آج ضمانت مل گئی۔ میں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ عمران ریاض خان پھر رہا۔ وہ اس لیے لکھا ہے کہ مجھے شک ہے کہ عمران ریاض صاحب کو کچھ عرصے بعد پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ عمران ریاض صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ جھکتے ہیں نہ وہ بکتے ہیں، اور شریف فیملی اینڈ کمپنی جو ہے یہ عمران ریاض صاحب سے اس لیے خائف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران ریاض خان پر یہ خاص کرم کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لہٰذا تمام سیاسی پارٹیاں بشمول PTI عمران ریاض سے اس لیے خائف ہے، مسلم لیگ نون، کہ لوگ سب سے زیادہ بات عمران ریاض خان کی مانتے ہیں، حالانکہ اور بہت سارے ولاگرز ہیں جن کا وہی نقطۂ نظر ہے جو عمران ریاض صاحب کا ہے، لیکن عمران ریاض صاحب کی ویڈیو لوگ 24 گھنٹے میں 10 لاکھ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور بلیو کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت عمران ریاض صاحب کا بولنا برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن جس طرح سے وہ جد و جہد پہ آمادہ ہیں، مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں پنجاب حکومت بھی اس پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ وہ بار بار عمران ریاض خان کو گرفتار کریں۔ تو بہرحال جی، عمران ریاض صاحب کا ولاگ انشاءاللہ ہم لوگ جلدی سنیں گے۔ تیسری خبر یہ ہے جی کہ شیر افضل مروت صاحب جو PTI کے رہنما ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہو گئے اب، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق دبئی اور ساؤتھ افریقہ میں کچھ لوگوں کو $1,00,000 دیا گیا ہے انہیں قتل کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس سبسٹینشیل پروف ہیں، اس کے ثبوت ہیں ان کے، جو وہ FIA کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے، اگر انہیں قتل کیا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ دار جو ہے مبینہ طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ اس ساری گفتگو میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت انہیں PTI کے MNA نے دیے ہیں، اور وہ یہ ثبوت FIA کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ ثبوت کتنے جاندار ہیں اور کتنے جاندار نہیں ہیں،
اس کا فیصلہ وہ خود اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ خود ایک بڑے اور کامیاب وکیل ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کس نہج پہ آ گئی ہے کہ جہاں سیاسی مخالفت کو جو ہے لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مخالفین کو کسی بھی طرح مٹا دیں، اور اگر مٹا نہ سکیں تو پھر انہیں جیلوں میں ڈال دیں، جس طرح عمران ریاض خان کو ڈالا گیا اور جس طرح اسد طور صاحب کو ڈالا گیا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جمہوریت کی اس جد و جہد میں اور تحریر و تقریر کی آزادی کی، صحافت کی آزادی کی جنگ میں اسد طور اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں اسے ضرور یاد رکھا جائے، انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے۔ وہ بھی اس وقت جو ہے جیل میں ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسد طور کو جو ہے فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔